السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے 40 فرمان حضور تاج الشریعہ لے کر حاضر ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا فرمان حضور تاج الشریعہ ہے کہ بندر اگر پانی میں منہ ڈال دے تو پانی نجس ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ بینک میں جو پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس کا جو بیاج ملتا ہے وہ مباح ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ بینک میں جو پیسہ جمع کیا جاتا ہے اس کا بیاج ملتا ہے تو وہ مباح ہوتا ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ کوئی حرام بیاج نہیں ہے۔ تیسرا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ عورت حج کو جائے تو حج ہو جائے گا لیکن ہر قدم پہ گناہ لکھا جائے گا۔ غیر محرم کے ساتھ حج کو جانا جائز نہیں۔ اگر کوئی عورت غیر محرم کے ساتھ حج کو جاتی ہے تو حج ہو جائے گا لیکن ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا، اور غیر محرم کے ساتھ حج کو جانا بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھا فرمان ہے کہ مردے کو ٹوپی پہنا کر دفن نہیں کرنا چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ ہاں، عالم کے لیے پہنا سکتے ہیں، مردہ جو ہے اس کو جو ہے ٹوپی پہنا کر نہیں دفن کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے، یہ خلاف سنت ہے، لیکن عالم اگر ہے تو اس کو ٹوپی پہنا سکتے ہیں۔ پانچواں ہے کہ مسجد میں طاق بھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چھٹا ہے کہ شیطان کسی بھی نیک بزرگ کے خلاف دل میں وسوسہ ڈالے تو لا حول شریف پڑھ لیں۔ اگر شیطان کسی بھی نیک بزرگ کے خلاف آپ کے دل میں غلط وسوسے ڈالتا ہے تو آپ لا حول شریف پڑھ لیں۔ ساتواں فرمان حضور تاج الشریعہ ہے کہ منگیتر سے شریعت کے دائرے میں بات کرنا جائز ہے۔ جسے نکاح کا پیغام دے دیا ہو اس سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس سے لڑکی کو آپ نے نکاح کا پیغام دے دیا ہو اس سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ شریعت کے دائرے میں اپنی منگیتر سے بات کر سکتے ہیں۔ آٹھواں ہے کہ ہاف آستین کے ٹی شرٹ پہن کر نماز مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاف آستین کی جو ٹی شرٹ پہن کر بہت سے بچے لڑکے جو ہیں نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ نماز جو ہے ہاف آستین کی ٹی شرٹ پہن کر ادا کرنا جو ہے یہ مکروہ نماز جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ نوواں فرمان حضور تاج الشریعہ ہے کہ ہر بیماری سے نجات کے لیے درود شفا پڑھیں۔ دسواں ہے کہ پیر و مرشد کے پیروں کو بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں، بوسہ دے سکتے ہیں، اپنے پیر کے پیر کو بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، پیر و مرشد کے پیر کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ 11واں ہے کہ غیر مسلم کا دیا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، اگر غیر مسلم نے آپ کو کپڑا دیا ہے تو اس کو آپ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ 12واں ہے کہ گردہ کھانا مباح ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام ناپسند فرماتے تھے لیکن حرام نہیں کہا، یہ مباح ہے۔ گردہ کھانا جو ہے یہ آقا علیہ السلام کو ناپسند تھا لیکن آقا علیہ السلام نے اس کو حرام بھی نہیں کہا، تو اس لیے یہ کھانا مباح ہے۔ 13واں ہے کہ مسلمان لڑکا ہو اور ہندو لڑکی ہو اور ایمان لا چکی ہے تو اسے نکاح جائز ہے۔ اگر ہندو لڑکی ایمان لا چکی ہے تو اس سے نکاح جائز ہے۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہوں تو نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے۔ 14واں ہے کہ عالم کو ظالم اور مفتی کو نقطی کہنا کفر ہے۔ جو شخص عالم کو ظالم، مفتی کو نقطی کہے تو یہ جملے بولنا، یہ کہنا کفر ہے۔ 15واں ہے کہ شرٹ کو ان کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں، شرٹ کو جو ہے ان کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ 16واں فرمان حضور تاج الشریعہ ہے کہ نماز یا غیر نماز میں چھینک سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نماز ہو یا غیر نماز ہو اس میں اگر چھینک آ جائے تو چھینک سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ 17واں ہے کہ ایک وقت کے ہر اذان کا جواب محلے کے جتنی مسجد ہیں اس میں جو قریب ہے اس کا جواب دیں۔ جیسے کہ محلے میں کئی مسجد ہوتی ہیں گاؤں میں، تو اس میں
جو قریب ہے اس مسجد کی اذان کا آپ جواب دیں، ہر مسجد کی اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ 18واں ہے کہ کسی کا نام نور فاطمہ ہو تو اسے نور بھی پکار سکتے ہیں، کیونکہ نور لفظ ہر کسی کے لیے عام ہے۔ تو کسی کا نام نور فاطمہ ہو تو اسے نور کہہ کر پکار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 19واں ہے کہ وہابی کے اذان کا جواب دینا واجب نہیں۔ وہابی کی اذان نہیں، وہابی کی اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہابی کی اذان نہیں ہے۔ 20واں فرمان حضور تاج الشریعہ ہے کہ شیمپو میں اگر الکوہل ہے تو اس کا استعمال ناجائز ہے۔ شیمپو میں اگر الکوہل ملا ہوا ہے تو اس کا استعمال ناجائز ہے۔ 21واں ہے کہ مچھلی پالنا سنت تو ہے لیکن جائز ہے۔ مچھلی پالنا سنت تو نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی نہیں پالتے تھے، یہ سنت نہیں ہے لیکن پالنا جائز ہے۔ 22واں ہے کہ غیر مسلم کے ہوٹل کے گلاس کو دھو کر پانی پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اگر نجاست نہیں لگی ہے تو۔ اگر نجاست نہیں لگی ہے تو غیر مسلم کے ہوٹل میں گلاس کو دھو کر پانی پی سکتے ہیں۔ 23واں ہے کہ تنہائی میں لڑکا لڑکی ایجاب و قبول کریں تو اس کا نکاح نہیں ہوئی۔ اگر تنہائی میں ہی کوئی گواہ موجود نہیں ہے، لڑکا لڑکی ایجاب و قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان کا نکاح نہیں ہوا۔ 24واں ہے کہ بعض لوگ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، یہ وہابیوں کی عادت ہے۔ نماز کے بعد دعا نہ مانگنا یہ وہابیوں کی عادت ہے۔ 25واں ہے کہ جس کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو وہ قرآن کے کوئی دعائے معشورہ پڑھ کر مغفرت کر دے۔ جس کو نماز جنازہ کی اگر دعا نہیں یاد ہے تو وہ قرآن سے کوئی دعائے معشورہ پڑھ کر مغفرت کر سکتا ہے۔ 26واں فرمان حضور تاج الشریعہ ہے کہ روزانہ قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں، جا سکتے ہیں، اس سے فیملی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 27واں ہے کہ قبرستان میں اونچی آواز سے نعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ 28واں ہے کہ گناہ کرنے کی نیت اور پکا ارادہ کرنا حرام ہے۔ گناہ کرنے کی نیت کرنا اور اس کا پکا ارادہ کرنا یہ حرام ہے۔ 29واں ہے کہ کافر کی امانت کی حفاظت ضروری ہے، کافر سے بھی خیانت اور دھوکہ جائز نہیں ہے۔ کافر کا اگر روپیہ، کافر نے آپ کے پاس روپیہ رکھا ہے تو اس کے بھی دھوکہ دھڑی کرنے کا اجازت نہیں ہے۔ امانت میں خیانت کرنا کافر کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ بھی خیانت کریں، دھوکہ جائز نہیں ہے۔ 30واں فرمان حضور تاج الشریعہ ہے کہ نامحرم عورت کو اپنے پیر کو ہاتھ پیر کے بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ نامحرم عورت جو ہے اپنے پیر کو ہاتھ یا پیر کا بوسہ جو ہے دینا اس کا جائز نہیں ہے۔ 31واں ہے کہ اگر کوئی بری خبر سن کر کہے کہ میری بائیں آنکھ پھڑکی تھی، یہ بے اصل بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میری آج بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، ضرور کوئی بری خبر سننے کو ملے گی، یا جب کوئی بری خبر سنی تب کسی نے کہا کہ میری بائیں آنکھ پھڑکی تھی، تو یہ جو ہے یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 32واں فرمان حضور تاج الشریعہ ہے کہ نیوز پیپر میں اگر محمد علی عبد الرحمن نام لکھا ہو تو اسے ادب کی جگہ رکھیں، بے ادبی نہ ہو، ایسی جگہ رکھیں جہاں بے ادبی نہ ہو۔ 33واں ہے کہ واشنگ مشین میں ناپاک کپڑا دھونے سے پہلے اس کی ناپاکی کو پہلے باہر دھو کر صاف کریں تب دھوئیں۔ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہے تو واشنگ مشین میں دھونے سے پہلے اسے باہر جو ہے اس کے ناپاکی کو دور کریں، اس کو پاک کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کپڑے کو واشنگ مشین میں دھو سکتے ہیں۔ 34واں فرمان حضور تاج الشریعہ ہے کہ اولیاء وصال کے بعد دنیا والوں کی مدد کرتے ہیں۔ 35واں ہے کہ ایک شعر ہے کہ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لڑائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ تو حضور
تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہ شعر نامناسب ہے اور ادب کے خلاف ہے۔ 36واں فرمان حضور تاج الشریعہ ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ و رسول یا غوث پاک کو گالی دے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے پیر کو کوئی گالی دے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، ایسا بولنے والا کافر ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ اللہ یا رسول یا غوث پاک کسی کو بھی آپ گالی دیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر میرے پیر کو گالی دیں گے تو میں معاف نہیں کروں گا، تو ایسا جو شخص بولتا ہے ایسا بولنے والا کافر ہے۔ 37واں ہے کہ اگر قرآن میموری یا ہارڈ ڈسک آڈیو میں ہو تو اس فائل کو اگر ضرورت ہے تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں گناہ نہیں ہے۔ قرآن شریف جو ہے میموری یا ہارڈ ڈسک میں آڈیو ریکارڈ ہے تو اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ 38واں فرمان حضور تاج الشریعہ ہے کہ بیوی کو ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعے طلاق دے اور اسے فوراً ڈیلیٹ کر دے تو بھی طلاق ہو جائے گا۔ کسی نے جو ہے بیوی کو ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعے طلاق دیا اور اسے فوراً ڈیلیٹ کر دیا تو بھی اس کا طلاق ہو جائے گا۔ 39واں ہے کہ نان مسلم کے ہوٹل میں اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی مچھلی کھا سکتے ہیں۔ 40واں فرمان ہے کہ جاندار کی تصویر پہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہنا حرام ہے۔ جیسا کہ ہم نے سوشل میڈیا پر بہت دیکھا ہے کہ جاندار کی تصویر پر لوگ کمنٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، تو یہ کمنٹ کرنا یا جاندار کی تصویر پہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا یہ حرام ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔